شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شعر ہے ہمارے سامنے۔ ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برغبار سے۔ شعر کا مفہوم: وہ ٹہنی جو خزاں کے زمانے میں الگ ہو جائے تو بہار کے موسم میں کبھی بھی اسے پھول اور پھل نہیں لگ سکتے۔ تشریح: وہ ٹہنی جو خزاں کی نظر ہو جائے، یعنی موسم خزاں میں وہ الگ ہو گئی ہے تو اس میں جو بڑھوتری اور نشو و نما ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اسے پھول اور پتوں سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ دوبارہ بہار آنے پر جو درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب اور ہریالی دکھاتی ہے، لیکن وہ ٹہنی جو درخت سے الگ ہو کر رہ جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس ٹہنی کے ذریعے سے مسلمانوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو مسلمان اپنی جماعت سے، اپنی امت سے بکھر چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں، انہیں پھر خوشحالی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین بھی ایمان بھی ایک۔ جب تک آپ متحد نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو اپنا درد نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی بھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ سب کو اسلام کے ساتھ مربوط رہنا پڑے گا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑے گا، پھر بہار کی امید کی جا سکتی ہے۔ امت مسلمہ کے سنبھل جانے کا وقت ہے۔ اگر سنور جائے گی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہر شخص خود غرضی اور مفاد پرستی سے زندگی بسر کرے گا، امت مسلمہ سے دور رہے گا، اور وہ شخص جو خود غرضی اور مفاد پرستی سے دور رہ کر دوسروں کے لیے کام کرے گا، تو پھر وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں، مسلمان اپنا مستقبل روشن کر لیں۔ لیکن اگر مسلمان اس ٹہنی